معزز ناظرین کرام، آئیے آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کا ایک نصیحت بھرا سچا واقعہ پیش کرتا ہوں کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تو اس کے کچھ دنوں کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ یمن میں صنعاء شہر سے 2 کوس کی دوری پر ایک باغیچہ تھا جس کا نام زردان تھا۔ اس باغیچے کا مالک بہت ہی زیادہ نیک، نفیس اور بہت زیادہ سخی آدمی تھا۔ اس کا یہ دستور تھا کہ جب اپنے باغیچے سے پھلوں کو توڑتا تھا تو غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کو بلا لیا کرتا تھا اور یہ اعلان کر دیا کرتا تھا کہ جو پھل ہوا سے گر جائے یا جو پھل ہماری جھولی سے الگ گر جائے وہ سارے پھل تم لوگ لے لیا کرو، اور اس طرح سے بہت سارا پھل غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو بھی مل جایا کرتا تھا۔ اس باغیچے کے مالک کے 3 بیٹے تھے، اور جب باغیچے کا مالک مر گیا، اس دنیا فانی سے چلا گیا، تو اس کے 3 بیٹے اس باغیچے کے مالک ہو گئے، مگر یہ 3 بیٹے بہت ہی زیادہ کنجوس اور بخیل تھے۔ ایک مرتبہ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے باپ کی طرح پھلوں کو غریبوں، یتیموں اور مسکینوں میں بانٹ دیں گے تو ہمارے اہل و عیال کی روزی میں تنگی پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ ان 3 بھائیوں نے یہ طے کر لیا، یہ مشورہ کر لیا کہ سورج نکلنے سے پہلے ہی ہم پھلوں کو توڑ لیں گے تاکہ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کو بھنک تک نہ لگے۔ چنانچہ ان لوگوں کی بدنیتی کی نحوست نے یہ اثر بد دکھایا کہ اللہ رب العزت نے اس باغیچے میں آگ بھیج دیا، تو اس آگ نے باغیچے کو جلا کر خاک کر دیا، خاکستر کر دیا، راکھ کر دیا۔ ان لوگوں کو خبر تک نہ ہوئی، اور یہ لوگ اپنے منصوبے کے مطابق رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں نہایت ہی خاموشی کے ساتھ پھل توڑنے کے لیے باغیچے کی طرف روانہ ہو گئے، اور راستے میں چپکے باتیں کر رہے تھے تاکہ کسی غریب یا مسکین کو خبر بھی نہ ہو۔ لیکن جب یہ لوگ باغیچے کے پاس پہنچے تو جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر، جلے ہوئے پیڑوں کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے، دنگ رہ گئے۔ ان 3 بھائیوں میں سے ایک بھائی کہنے لگا کہ رات کی تاریکی میں ہم راستہ بھول گئے ہیں، مگر ان 3 بھائیوں میں سے، ان 3 کنجوسوں میں سے جو تھوڑا نیک اور نفیس تھا، وہ کہنے لگا ہم راستہ نہیں بھولے، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں پھلوں سے محروم کر دیا، لہٰذا تم لوگ اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرو، اس کی تسبیح بیان کرو۔ تو ان لوگوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، سبحان ربنا انا کنا ظالمین، یعنی اللہ کے لیے پاکی ہے اور ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں کہ ہم لوگوں نے غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا حق مارا۔ پھر ان 3 بھائیوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی اور آخر میں یہ کہنے لگے، عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، امید ہے کہ اللہ ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے گا، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدق دل سے، سچے دل سے توبہ کی تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اس کے بدلے میں ایک دوسرا باغیچہ عطا کر دیا، اور اس باغیچے کا نام حیوان تھا، اور اس میں ایک ایک انگور اتنا بڑا ہوتا تھا کہ اس کا ایک خوشہ ایک کھچر کا بوجھ ہو جاتا تھا۔ ابو خالد یمانی بیان فرماتے ہیں کہ میں اس باغیچے میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس باغیچے کے انگوروں کا ایک خوشہ ایک حبشی آدمی کے قد کے برابر تھا۔ معزز ناظرین کرام، اس واقعے سے پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ انسان کی جیسی نیت ہوتی ہے ویسی برکت ہوتی ہے۔ اگر انسان کی نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ رب العزت اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے گا، لیکن اگر انسان کی نیت بری ہوگی تو اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل کر دے گا۔ معزز ناظرین کرام، ایسی ہی نصیحت بری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔